حضرت نوح علیہ السلام کے مختصر حالات زندگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لامک تھا۔ حدیث نبوی کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 زمانوں کا فرق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں انسانی عمر قریباً 1000 سال ہوتی تھی۔ قرآن حکیم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال عمر پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 50 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ اس اعتبار سے ان کا عرصہ تبلیغ دین 900 سال بنتا ہے۔ موت کے وقت ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے 1000 سال عمر پائی ہے، اس طویل عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے خیال میں یہ طویل عمر ایسے مکان کے مانند تھی جس کے 2 دروازے تھے۔ ابھی میں ایک دروازے سے داخل ہوا تھا کہ مجھے دوسرے دروازے سے باہر جانے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی تبلیغ کی بنیاد عقیدہ توحید پر رکھی۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ 900 سال کے طویل عرصہ تبلیغ کے باوجود صرف 80 لوگ راہ راست پر آئے، باقیوں نے ان پر گمراہی کا الزام لگایا اور انہیں سنگسار کرنے کی دھمکی دی۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مکمل مایوس ہو گئے اور انہوں نے قوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی۔ ان کی اس بد دعا کا ذکر قرآن حکیم کی سورۃ نوح کی آیت نمبر 27 میں یوں ہوا ہے۔ ترجمہ: اور نوح نے کہا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ بے شک اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کے ہاں فاجر اور کافر اولاد ہی پیدا ہوتی رہے گی۔ اس بد دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی اور اپنے پیروکاروں کی حفاظت کے لیے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قرآن حکیم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو اور ہم سے ان لوگوں کے متعلق کوئی بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا آغاز کیا تو قوم کے مشرقین اور سردار ان کا تمسخر اڑانے لگ گئے۔ آخر کار عذاب الہی کا وقت آن پہنچا اور اللہ کے حکم سے آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگے۔ اس عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورۃ القمر کی آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14 میں یوں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: پس ہم نے آسمان کے دروازے زور کے مینہ سے کھول دیے اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا۔ زمین اور آسمان کا پانی اس کام کے لیے آپس میں مل گیا اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی اس کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ انتقام اس لیے لیا گیا ہے کہ نوح کے قوم والوں نے نوح کی باتوں سے انکار کیا۔ جب کشتی پانی میں تیرنے لگی اور حضرت نوح نے اپنی قوم کے ساتھ اپنے نافرمان بیٹے کو بھی پانی میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو ان پر محبت پدری غالب آ گئی اور انہوں نے بیٹے سے فرمایا کہ کافروں کا ساتھ چھوڑ دے اور کشتی میں سوار ہو جا، لیکن بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔
یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کو بچانے کی التجا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 46 میں یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے وہ بات ہم سے نہ پوچھ جس کا تجھے علم نہیں۔ ہم تجھے نصیحت کرتے ہیں کہ آئندہ کہیں جاہلوں میں شامل نہ ہو جانا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں غرق ہو گئی تو طوفان تھم گیا اور حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ کشتی سے جودی پہاڑ پر اتر گئے۔ سیلاب اور بارش پر مشتمل یہ عذاب ملک عراق میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیانی علاقے میں آیا تھا۔ اس علاقے کا رقبہ قریباً 400 میل طویل اور 100 میل چوڑا تھا۔ اس زمانے میں نسل انسانی یعنی حضرت آدم کی نسل صرف اسی علاقے میں آباد تھی۔ اس وقت روئے زمین پر صرف وہی انسان زندہ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ چنانچہ انہی انسانوں کی نسل آگے بڑھی اور دنیا میں پھیلی۔ اس واقعہ کی نسبت سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس باقی رہے، جبکہ ایک بیٹا یام جس کا لقب کنعان تھا عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔